نے بدل دی عبادتیں، پتھر کی آنکھ والوں کو بھی رونا سکھا دیا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا وکیل آل محمد جناب علامہ عبد علی عابد صاحب کو کہ وہ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اے میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو کلام مقدس کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس کا اجر و ثواب تیری پاک ذات بہتر جانتی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ جو ثواب تمام مرحوم مومنین مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ بالخصوص ملک صاحبان نے جو صفحہ عزا بچھائی ہے ان کے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اندراج فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جملہ مرحوم مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر بھی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ رات کی بالکل آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا محمد و آل محمد کی عظمت قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر قبول افتد زہ عز و شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار عالی مقام میں اسے قبولیت کا شرف بخشیں۔ بلند تر صلوات پڑھ لے محمد و توجہ ہو تو گفتگو شروع کی جائے۔ میرے محترم سننے والے جو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ واقف ہیں، جو نہیں واقف ان کے لیے جملہ ضروری ہے کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کروں۔ میں کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی فکر اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر کے جاؤں، بشرط یہ کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی روح سے ہی فکر دوں۔
ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ رات میں. سورہ رات قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 13واں سورہ ہے، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ کی بالکل آخری آیت ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. توجہات مبذول رہنی چاہیے. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. قل اے میرے محبوب کہہ دے کفا باللہ شہیدا، میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. اور ہے دیکھو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ جو میں سمجھا کے آگے بڑھوں. تیری اور میری گواہ، اللہ میرے محبوب ان کو کہہ دے، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کو کہہ دو میری گواہی کے لیے ایک اللہ گواہ کافی. دوسری وہ ذات ہے جو تمام کتابوں کے علم پر قدرت رکھتی ہے. کوئی تو ہے جو اللہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے. کوئی تو ہے، اللہ نام نہیں لیتا. میں نے مسلمان بھائیوں کی تفاسیر کو پڑھا، کسی نے لکھ دیا اس سے مراد فلاں ہے، کسی نے لکھ دیا فلاں ہے. پہلے لفظ شہید پر غور کریں کہ لفظ شہید کے معنی کیا ہے. شہید کے المنجد بڑی لغت ہے، میرے پاس ہے میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. المنجد بڑی لغت ہے، اس میں شہید کے 3 معنی کی. پہلا معنی شہید کے معنی گواہ. شہید کا دوسرا معنی کیا جو اللہ کے راستے میں مارا جائے. 2. اب تیسرا معنی سنیں. شہید اسے کہتے ہیں جس کے علم سے کائنات کی کوئی شے باہر نہ ہو، اسے شہید کہتے ہیں. یعنی جس طرح اللہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا شہید ہے، اسی طرح وہ شہید ہے. جیسا شہید اللہ ہے ویسا شہید وہ ذات ہے. کوئی تو ہے. اب اگر میں یہ جملہ صرف اور صرف یہ اکیلا جملہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی روح سے سمجھاؤں اور میں آپ کو دعوت فکر دوں. دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ مانا تو کس کے کہنے پر مانا؟ سارے کہیں گے رسول کے کہنے پر مانا. اچھا اللہ تو تم نے رسول کے کہنے پہ مانا ہے، تو رسول کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ بڑا جملہ تھا، شاید میں سمجھا نہیں سکا. رسول کس نے بتایا تجھے؟ اس نے آ کر تو گواہی دی نہیں. پھر کوئی ایسا ہے گواہ جس کے پاس وہ گواہ ہے، وہ نبی کی نبوت ثابت کر سکتا ہے کہ میرے پاس نبی کی نبوت کا گواہ ہے. اب گواہی دے تو کون؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف. ارشاد تصدیق کرے. دیکھو ایمان لانا اور ہوتا ہے، تصدیق کرنا اور ہوتا ہے. کوئی ہے جس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی تصدیق کی ہے، رسالت کی تصدیق کی ہے. دیکھو اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب میں تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا. کیا عہد لے رہا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو سنو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں گا. ثم پھر جاءکم تمہارے پاس آئے گا رسولن ایک رسول تمہارے پاس آئے گا. انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں.
تمہارے پاس آئے گا رسول، ایک رسول، مصدقن تصدیق کرتا ہوا، لما معاکم جو تم ساتھ لے کر جا رہے ہو، نبوتیں، کتابیں، شریعتیں، ان کی وہ رسول تصدیق کرے گا۔ اب تمہارا کام یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ضرور ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا نہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ اے میرے محبوب، اس وقت کو یاد کر، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو۔ پھر مان جا نبیوں کو نبوت مل رہی تھی، میرا رسول دیکھ رہا تھا، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے۔ نبیوں کی تصدیق تو کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کی تصدیق کرے تو کون؟ غور ہے، اب اس کی تصدیق کرے تو کون؟ ماننا پڑے گا وہ تصدیق کنندہ ہو جو اس وقت موجود ہو۔ توجہ ہے، لیکن آئیے چلتے ہیں قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ نبی کا گواہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ جملہ قبلہ سمجھا سکا، میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، میں کوشش کروں گا جتنی تقریر کروں قرآنی آیتوں کے سائے میں کروں، کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں، ہر نبی جزوی طور پر، کلی طور پر ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کی میرے نبی نے، ٹھیک؟ ہر نبی کا ایک گواہ ہوتا ہے جزوی طور پر جو اس کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف، اور میں قرآن سے 3 مثالیں پڑھنے لگا۔ اگر میں جملہ سمجھا سکا میری محنت پوری ہو گئی۔ اللہ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، جناب لوط نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا، مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں لکھا کہ وہ ایمان نہیں لائے، ایک ایمان لانا ہوتا ہے کلمہ پڑھنا۔ جناب لوط نبی ہیں، اگر یہ کہیں کہ وہ اس وقت ایمان لائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، انہوں نے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ کون لوط؟ لاحج نبی کا بیٹا، جناب ابراہیم کا چچا زاد بھائی۔ توجہات مبذول رہنے چاہیے۔ جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کس نے کی؟ جناب لوط علیہ السلام نے۔ جناب لوط علیہ السلام کون؟ لاحج نبی کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی۔ کتنے رشتے ہیں؟ پہلے تو جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے وہ نبی کا بیٹا ہے، خود نبی ہے، پھر نبی کا بھائی ہے۔ ایک مثال چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد رب العزت اور سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس میں سرکشی آ گئی ہے، اسے ہدایت کرو۔ توجہ، معاف کرنا قرآن فہمی اتنی آسان نہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تو اکیلے جا، اکیلے جا۔ میرے سامنے قبلہ صاحب میری بات کی تائید کریں گے۔ دیکھو عربی میں جو اذهب امر ہے یہ واحد کے لیے ہے۔ اذهب تو اکیلا جا، اذهبا تم دو جاؤ، اذهبو تم سب جاؤ۔ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ تو اکیلا جا، فرعون کے پاس جا، اس میں سرکشی آ گئی ہے، اس کو ہدایت کر۔ پہلے تو یہ مجھے سمجھا کہ جب اللہ فرماتا تھا اس کو جا کے ہدایت کر، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا؟ غور ہے۔
اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب فرمایا کہ تو اکیلا جا، تو جو ہی کا اکیلا جا تو انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی. قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. مالک رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، اور میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، پھر جاؤں گا. بڑا جملہ تھا. پہلے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، پھر جاؤں گا. وَجْعَلْ لِي، میرے لیے قرار دے. وزیرن، ایک وزیر، ایک مددگار. وزیرن من اہلی، ہو بھی میرے خاندان سے، اور نام بھی بتا دیا، اس کا نام ہارون ہے، رشتہ وہ میرا بھائی ہے، اسے میرے ساتھ بھیج، پھر جاؤں گا. میں نے پہلے عرض کیا قرآن فہمی اتنی آسان نہیں. معاف کرنا، چومنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے. عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. اگر عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ آتا تو ان کی جن کی زبان عربی تھی، سمجھ ان کو بھی نہیں آیا تھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا جملہ کہوں گا سارے مسلمان بھائیوں کے لیے جن کی زبان عربی تھی. یہ جو قرآن مجید کے ترجمے لکھتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، معمولی بندے نہیں، صرف و نحو کے ماسٹر ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جب قرآن سمجھ نہیں آتا آگے لکھتے ہیں واللہ عالم. اس واللہ عالم نے بتلایا کہ عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. عربی زبان ہے، قرآن علم ہے. عربی سمجھنے سے اچھا جو عربی اچھی بول لے وہ قرآن کو سمجھتے تو پھر تو عرب کے بچے بھی عربی بول لیتے، پھر ان کو قرآن کی سمجھ نہیں. وہ جو بڑے بڑے تھے نا، جن کی مادری زبان عربی تھی، نبی کے دربار میں بیٹھتے تھے، ان کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا، ان کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا. اللہ فرما رہا ہے سورہ مبارکہ محمد 47واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. اے میرے محبوب، یہ آپ کے درباری آپ کا کلام کان لگا کر سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے یسمعو، سننا، ایک ہوتا ہے یستمعو، توجہ سے سننا، دل جمی سے سننا. یہ آپ کا کلام کان لگا کر سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، لیکن جب تیرے دربار سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں، کسی مولوی کے نہیں دربار سے، رحمت للعالمین کے دربار سے جب اٹھ کے باہر جاتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، اللہ نے ان کو علم دیا. اور ان سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. ایمان سے بتاؤ جو رسول کے دربار میں بیٹھ کے رسول کا کلام نہ سمجھ سکے، وہ بعد میں دین کے ہاتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ جن کو رسول کے پاس بیٹھ کے رسول کا کلام سمجھ نہ آیا، وہ بعد میں دین کے ہاتھی کیسے ہو سکتے؟ تو میں نے کیا کیا کہ اللہ فرما رہا تو اکیلا جا. وہ کہہ رہا مالک میرے ساتھ ہارون کو میرا مددگار بنا، پھر جاؤں گا. کیا جناب ہارون میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے؟ جب اللہ نے جو کہا تھا کیا موسیٰ تو اکیلے جا، تو گیا کیوں نہیں؟ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. اور پھر جب کہا تھا میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، تو اللہ کو اسے کہنا چاہیے تھا کہ میرے اوپر بھروسہ نہیں، میں جو مجھے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج، اسے میرا مددگار بنا، پھر جاؤں گا. اگر قرآن میں جواب نہ ہوتا تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا بھائی جناب موسیٰ نے جب یہ کہا تھا اللہ اسی دن سے جناب موسیٰ سے ناراض ہو گئے. تو نے توحید کو زیادہ سمجھا ہے نبیوں سے. وہ نبی ہو کے چاہیے تھا کہتا مالک تو مدد کر،
وہ کہہ رہے پہلے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا پھر جاؤں گا۔ تو اللہ کی آواز آئی کالا قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے مانگا میں نے دے دیا، موسیٰ تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے مددگار مانگا۔ اچھا جب مانگا تھا تو خود کیوں نہیں لے گئے؟ ایک لفظ پہ غور کر رہے، میں بڑی محنت کے ساتھ جملہ عرض کروں گا، اگر میں ایک ہی جملہ سمجھاؤں گا، اگر میرا پیغام پہنچ گیا، میری آج کی محنت سوارت ہو گئی۔ جب کہا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تو خود کیوں نہیں لے گئے؟ خود کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر اللہ کے بنانے سے پہلے، اللہ کے مددگار بنانے سے پہلے جناب موسیٰ جناب ہارون سے مدد مانگتے تو یہ شرک تھا، بڑا جملہ تھا۔ اگر اللہ کے مددگار بنانے سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگتے تو یہ شرک تھا، لیکن جب اللہ نے بنا دیا پھر مان جا، جس کو اللہ مددگار بنا دے اس سے مدد مانگنا بدعت نہیں بلکہ خدا کی مدد ہو۔ جملہ بڑا تھا، جملہ بڑا تھا، میں نہیں سمجھا سکتا۔ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف، جملہ میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ اب اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا پہلے مانگ تو پھر دوں، مانگ پھر دوں۔ کیا؟ کالا، پہلے مانگ، قل کہہ۔ دیکھو یہ وہ رسول ہے جو اللہ کے کہنے کے بغیر دعا بھی نہیں مانگا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تو دوں۔ پورے قرآن میں میرے نبی کی دو دعائیں ہیں، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مالک میرے لیے قرار دے اپنے پاس سے ایک طاقتور نصیر۔ مان میرے نبی نے بھی مددگار مانگا ہے، مدد نہیں۔ مالک اپنے پاس سے ایک نصیر دے، ناصر نہیں، نصیر دے۔ ناصر وہ جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر ہوتا ہے 24 گھنٹے کا مددگار، اور دے بھی اپنے پاس سے۔ من لدن کا قبلہ، یہ جو من لدن کا ہے نا، یہ عربی میں ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہے، یعنی اپنے مکان سے دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کعبے میں کیوں آیا، اس لیے مانگا ہی مکان سے تھا۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے مددگار خود مانگا، ادھر اللہ فرما رہا مانگ تو دوں۔ اب موسیٰ کے مددگار میں اور جناب محمد مصطفیٰ کے مددگار میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا موسیٰ نے خود مانگا، اب موسیٰ کا مددگار ہوگا موسیٰ کا مدد، یہ دیا ہے اللہ نے۔ پھر مان جا محمد مصطفیٰ کا مددگار ہوگا اللہ کا مدد۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، نہیں سمجھا سکا، چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ جب تک جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا میں چھوڑنے والا نہیں، چاہے مجھے 2 گھنٹے کیوں نہ پڑھنا پڑے، میں جملہ سمجھا کے چھوڑوں گا۔ جو اللہ نے خود دیا وہ ہے اللہ کا مظہر۔ کس طرح اللہ کا مظہر؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ قبلہ یہ جو سورت نفال ہے نا، سورت نفال، یہ جنگ بدر میں نازل ہوئی، جنگ بدر میں نازل ہوئی۔ جنگ بدر میں مشرکین کا، کافرین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 1000، ٹھیک؟ جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کی تعداد تھی 313۔ جو مسلمان بھائیوں نے لکھا میں وہی پڑھوں، مسلمان بھائیوں۔ یہ سورت نفال نازل کیوں ہوئی تھی؟ ان نفال کے معنی کیا؟ کھانے پینے والی چیزیں،
جب مسلمان مال پر جھگڑے تو سورت نازل ہوئی. مال پر جھگڑے، اگر جھگڑتے نہ تو اللہ سورت نازل نہ کرتا. مجھے وہ آیتیں میرے دماغ میں ہیں، لیکن اتنا جملہ کہوں گا، جو رسول کی موجودگی میں مال پر لڑ سکتے ہیں وہ رسول کے بعد کیا کریں گے مال پر؟ جو رسول کی موجودگی میں مال پر لڑ رہے ہیں. اللہ آیات ہی فرما رہا، یا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا. ولا تنازعوا، اور جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، ورنہ تم نہ مرد بن جاؤ گے. ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں جو مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کیا ہے، جا کے دیکھ لینا. یعنی مسلمان مال پر لڑے. میں نے کیا عرض کیا کہ یہ جنگ بدر میں سورت نفال نازل ہوئی. مسلمانوں کا لشکر 313 کا، کافروں کا لشکر 1000 کا. یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں فرشتے بھی لڑے. یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں قبلہ فرشتے بھی لڑے ہیں. فرشتے آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں جنگ بدر میں. اور انڈیا کے جو محدثین ہیں انہوں نے عجیب جملہ لکھا. انہوں نے جملہ لکھا جتنے فرشتے آئے تھے سارے میرے مولا علی کی شکل میں آئے تھے. بڑا جملہ تھا. سارے میرے مولا علی کی شکل میں آئے تھے، سارے علی کی شکل میں آئے تھے. کیوں؟ جتنے ان کے زخمی ہوئے تھے، جو تو قتل کتنے ہوئے تھے؟ 70. قتل کتنے ہوئے تھے مشرکین کے بندے؟ 70. جتنے بندے زخمی ہوئے، تیرا ناک کس نے کاٹا؟ علی نے. تیرا بازو کس نے کاٹا؟ علی نے. تیری ٹانگ زخمی کس نے کیا؟ علی نے. سب نے کہا مجھے علی نے. کیوں؟ جتنے فرشتے آئے تھے میرے مولا علی کی شکل میں تھے. اب میں کیا کروں جب فرشتوں کو بھی اس شکل کے علاوہ کسی کی شکل پسند نہیں؟ توجہ ہے. اور انڈیا کے محدثین نے لکھا وہ جو تعداد تھی کتنے بندے ان کے مرے؟ 70. ان 70 میں سے 35 کو اکیلے میرے مولا علی نے قتل کیا. 35 کو اکیلے میرے مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا. 30 کو ملائکہ نے اور 5 کو صحابہ کرام نے. حضرت بلال، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے قتل کیے. مولا علی نے کتنے کیے؟ 35. فرشتوں نے کتنے کیے؟ 30. اب جب جنگ فتح ہو گئی تو مال غنیمت پر جب جھگڑا ہوا تو اللہ نے آیت بھیجی. اللہ نے آیت بھیجی جو نہیں لڑا مجھے بھی دو. تو اللہ نے آیت بھیجی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا، مال غنیمت کاہے کا غور ہے. تھکے تو نہیں بیٹھے میرے محترم سننے والے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں. جا کے دیکھنا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ. جملہ ذہن سے نکلنے نہ پائے. جو رسول کا مددگار ہے وہ ہوگا اللہ کا مظہر، کیونکہ بنایا ہے اللہ نے مددگار. توجہات مبذول ہے. وہ ہوگا اللہ کا مظہر، اور جو اللہ جس کو مددگار بنائے اس سے مدد مانگنا بدعت نہیں. جملہ ذہن میں رہے. جب کہا نا تم نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا تو مال غنیمت کا ہے کا وَلَٰكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ، ان سب کو تو اللہ نے قتل کیا. میں آیت پڑھ رہا ہوں، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، ان سب کو اللہ نے قتل کیا. اللہ نے کیا جملہ سمجھ میں نہیں؟ قتل کیا تھا میرے مولا علی نے. اللہ فرمانا میں نے قتل کیا. تو پھر بات سمجھنا آئی، جب علی علیہ السلام کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہے تو پھر یہ بھی مان جا علی سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے. توجہ مبذول ہے. یہ ہے اللہ کا مظہر.
بات ہو رہی ہے قبلہ گواہ پر. جناب ابراہیم کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟ جناب لوط نے. کون لوط؟ لاحج نبی کا بیٹا، نبی کا چچا زاد بھائی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مانگا ہارون؟ اب یہ الفاظ ہیں سورۃ القصص، سورۃ القصص کے. اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، ہوا افصح منی لسانا، اس لیے میں مانگ رہا ہوں کہ اس کی لسان زبان میں فصاحت و بلاغت ہے. ارسل مائیا رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ کہیں وہاں میں جاؤں تو مجھے کوئی جھٹلا نہ دے، کوئی ہو جو میری نبوت کی تصدیق کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی ہو، اسی لیے میں نے ہارون مانگا کہ اسے میری نبوت کی تصدیق کرنی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ جھٹلا نہ دے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کون گواہ بنص قرآن؟ جناب ہارون. کون جناب ہارون؟ خود نبی، عمران نبی کا بیٹا، موسیٰ نبی کا بھائی. تھک نہ جانا. جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ کون؟ جناب لوط، لاحج نبی کا بیٹا، جناب ابراہیم کا سگا خالہ زاد، چچا زاد بھائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کون گواہ بنص قرآن؟ جناب ہارون. کون ہارون؟ عمران نبی کا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی. اب چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف، توجہات مبذول ہیں. چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے. دو مثالیں ہو گئی، تیسری مثال سنو اور میں نتیجہ دوں. بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے. سورۃ آل عمران. میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. روایتیں مجھے آتی ہیں، میں کم پڑھتا ہوں. کیوں؟ روایت کے مقابلے میں روایت آ سکتی ہے، آیت کے مقابلے میں آیت نہیں آ سکتی. ہمارا رسول وہ نہیں جو روایتوں میں ہے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو آیتوں میں ہے. روایتوں میں رسول کو دیکھو گے تو بکریاں چراتا نظر آئے گا، آیتوں میں دیکھو گے تو کعبہ کا حسین نبی کے قدموں کے نیچے نظر آئے گا. وجہات مبذول ہیں. ارشاد رب العزت اور وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. بی بی مریم کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے بی بی اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح. اس کلمے کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. ابھی آیا نہیں، اللہ نام پہلے بتلا رہا. بی بی اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کلمے کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. بی بی وہ جو تیرا بیٹا ہوگا وہ اس دنیا میں اور آخرت میں با عزت و با آبرو ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور میرے مقرب بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا. ابھی آیا نہیں. فضیلتیں آنے سے پہلے جو یہاں آ کر فضیلتیں حاصل کریں وہ اور ہوتے ہیں، اللہ جن کو فضیلت دے کے بھیجے وہ اور ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو تیرا بیٹا ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. بی بی وہ جو تیرا بیٹا ہوگا وہ گہوارے میں بھی بولے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا، گہوارے میں بھی بات کرے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. اور میرے سالے بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا. ابھی آیا نہیں. ایک ایک لفظ پہ غور رہے. وہ گہوارے میں بھی بات کرے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. تو بڑھاپا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر آیا ہی نہیں.
اللہ نے عین جوانی میں 33 سال کی ایج میں اٹھا لیا. جتنی میں نے برادران اسلام کی تفاسیر کو پڑھا انہوں نے لکھا 33 سال کی ایج میں عین جوانی میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا. بڑھاپا آیا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے بڑھاپے میں بات کرے گا. یا پھر ہر مسلمان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے, ان پر بڑھاپا طاری ہونا ہے اور وہ بڑھاپے میں بات کریں گے, پھر اس آیت کا اطلاق ہوگا. یہی تو آیتیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ یہ قرآن ماضی, حال, مستقبل تینوں زمانوں پہ حاوی کتاب ہے. اب فرشتوں کی گفتگو ختم, بی بی مریم کی شروع. قالت انا یکون لی ولدن ولم یمسسنی بشر, مالک مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں, میں تو بطول ہوں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء انما امرہ, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے خلق کرتا ہے. کذالک اللہ یخلق ما یشاء, بی بی اللہ قادر ہے, وہ جس طرح چاہتا ہے خلق کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے, دیر نہیں لگتی. جناب عیسیٰ کو اس دنیا میں آنے میں دیر نہیں لگی. ادھر فرشتے مبارک دے کے گئے, ادھر جناب عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے. یہ تدریجی نہیں امری ہے. بڑا جملہ تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تدریجی نہیں امری ہیں. خلق اور ہے, امر اور ہے. امر کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا. خلق جو رفتہ رفتہ بنے, امر جو اسی وقت ہو جائے. اذا قضا امرا انما یقول له کن فیکون, فوراً فوراً, دیر نہ لگے. ادھر کہا جتنی میں نے ناچیز کا مطالعہ, کسی نے لکھا 9 گھنٹے, کسی نے لکھا 9 ساعتوں کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے. دیر نہیں لگی, فوراً فوراً. جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے, قوم آ گئی, انہوں نے کہا بی بی نے کہا تیرا پڑھا نہیں, شادی تیری ہوئی نہیں, یہ بچہ کہاں سے لیا؟ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے کیسے بولے گا جو بھی گہوارے میں ہے؟ بی بی کو کیسے پتا تھا کہ یہ بولے گا؟ بی بی کو کیسے پتا تھا کہ یہ بولے گا؟ آنے سے پہلے فرشتوں نے کہا تھا وہ گہوارے میں بولے گا. اگر اللہ نہ بتاتا تو پھر گہوارے میں بولنا معجزہ ہوتا. اگر اللہ نہ بتاتا تو ٹھیک. جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے کیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں یقیناً اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بن کے آیا. ایک ایک لفظ پہ غور ہے. دیکھو ماں کی طہارت پر سوال اٹھ رہا. بی بی نہ تیری ماں ایسی, نہ تیرا باپ ایسا, شادی تیری ہوئی نہیں, نکاح تیرا پڑا نہیں, یہ بچہ کہاں سے لیا؟ بی بی کہتی ہے اسی سے پوچھ رہا ہے. بچے کو کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں پاک ہے, نہیں. بچہ کہہ رہا میں بندہ ہوں اللہ کا, میں نبی ہوں, کتاب لے کے آیا. ساری قوم خاموشی سے چلی. سوال کچھ ہے, جواب کچھ ہے. اور ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. سوال کچھ, جواب کچھ. کس بات نے ان کو خاموش ہونے پر مجبور کیا؟ بتلاؤں, یہ جو لفظ نبی تھا نا, اس لفظ نبی نے سب کی زبانوں پہ تالے لگا دیا. کیوں؟ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں پے در پے نبی, ہر محلے میں نبی, ہر قبیلے میں نبی, اتنے نبی آئے. ان کو پتا تھا جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں با کردار ہوتی ہے. قوم چلی گئی لیکن ذہن میں سوچنے لگی یہ تو مانا کہ یہ نبی ہے تب بولا, نبی ہے تو بولا, لیکن بغیر باپ کے سمجھ نہیں آتا. بغیر باپ کے سمجھ نہیں آتا. ذہنوں میں قوم کے سوال ابھرا, زبانوں پر نہیں آیا. جب پورا قرآن پڑھ, جو ناچیز کا مطالعہ, جتنے نبی آئے معجزہ مانگا گیا تو پیش کیا, معجزہ مانگا گیا تو پیش کیا. جناب صالح سے معجزہ مانگا تو اٹھنی معجزے کے طور پہ آئی.
جناب موسیٰ سے معجزہ مانگا گیا، فرعون کے دربار میں تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا۔ جناب عیسیٰ سے تو معجزہ مانگا ہی نہیں گیا، اور جناب عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں انی اخلقو لکم من الطین کہیت طیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ لاؤ مٹی، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کا ایک مجسمہ خلق کرتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں روح میں پھونکتا ہوں، فیکون، فوراً ہو جائے گا، طائرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ جب کسی کتاب میں مجھے ضعیف سے ضعیف روایت دکھا کہ قوم کے کسی بندے نے کہا کہ ہمیں مٹی سے پرندہ بنا کے دکھا، جب کہا ہی نہیں، نبی کا فعل عوض نہیں ہوتا، تو بنایا کیوں؟ بنایا کیوں؟ بتلاؤں بنایا کیوں؟ نبی کہتے ہی اسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ذہنوں کو پڑھا، ذہنوں کو پڑھا، یہ جو ذہنوں میں سوچ رہے ہیں کہ میں بغیر باپ کے کیسے، وہ بھی فوراً انہوں نے کہا لاؤ مٹی، میں تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے بناتا ہوں، ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے۔ قوم گئی، مٹی لے کر آئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا ایک پرندے کا مجسمہ بنایا، اس میں پھونک ماری، اڑ گیا، پھونک ماری، اڑ گیا۔ جب اڑا ہے نا پرندہ، اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تم جو ذہنوں میں سوچ رہے تھے کہ میں بغیر باپ کے کیسے، غور ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، تم جو ذہنوں میں سوچ رہے تھے کہ میں بغیر باپ کے کیسے، دیکھو میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے بنایا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، بغیر ماں باپ کے تو میں بنا سکتا ہوں، تو جس نے مجھے خلق کیا ہے وہ بغیر باپ کے خلق نہیں کر سکتا۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر، جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق کرے، کسی ملا کو اعتراض نہیں، عیسیٰ سمجھ میں آتا ہے، عیسیٰ کا مولا کیوں نہیں سمجھ آتا؟ جملہ سمجھ میں آئے؟ میں نے یہ آیتیں کیوں پڑھی؟ مجھے ان آیتوں سے کام لینا ہے، بات ہو رہی ہے گواہ پر، جملہ ذہن سے نہ نکل جائے، میں کوشش کروں گا نتیجہ دوں جلدی جلدی۔ اب بی بی مریم جو تھی، جب بی بی مریم اس دنیا میں آئی، اللہ نے عمران نبی پر وحی کی کہ اللہ بیٹا دے گا، انہوں نے یہ بات کہنا خاتون کو بتلائی، جب پیدا ہوا تو بیٹی تھی، بی بی نے تعجب سے پوچھا مالک یہ تو بیٹی ہے، اللہ کی آواز آئی ہم واللہ عالم بما وضعت، مجھے بھی پتا ہے جو پیدا ہوا ہے، وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنْثَىٰ، کوئی ذکر اس انثیٰ جیسا نہیں ہے۔ جملہ میں بڑا کہنے لگا ہوں، کوئی ذکر اس انثیٰ جیسا نہیں ہے، کیا معنی؟ کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، یہی اس کی تفسیر میں مسلمانوں نے لکھا، اسی لیے بی بی مریم کی شادی نہ ہوئی، کیوں نہ ہوئی؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، کیا رسول کو واقعی سید الانبیاء مانتے ہو؟ کیا رسول کو واقعی سید المرسلین مانتے ہو؟ وہ عمران جس کی نبوت کا قرآن میں ذکر نہیں، ہمارے ائمہ نے بتلایا کہ عمران نبی تھا، اس کو اللہ نے بیٹی دی جس کا نام مریم، اور اس کی اتنی شان کہ اس کا کوئی کف نہ ہو۔ بڑا جملہ ہے، وہ مریم جس کا باپ ہے عمران، جس کی نبوت کا قرآن میں ذکر نہیں، ہمارے ائمہ نے بتلایا کہ عمران نبی ہے، اس کی بیٹی کا اتنا مرتبہ کہ اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کف نہیں، تو پھر اگر واقعی رسول کو سید الانبیاء مانتے ہو،
واقعی تمام انبیاء کا سردار مانتے ہو تو پھر کچھ خیال کرو، عمران نبی کی بیٹی کا تو کوئی کوب نہ ہو اور نبیوں کے سردار کی بیٹیوں کے کافر کیا ہو۔ واہ بھائی واہ، میرا بڑا جملہ تھا، اگر سمجھ میں آ جاتا تو قرآن میں تدبر کر تو پھر دیکھ کے رسول کا مقام کیا ہے، عزت رسول کیا ہے۔ اب وہ بی بی مریم جی تھے، اس کی کفالت کی جناب زکریا پیغمبر نے، جلدی نتیجہ دوں، جناب زکریا پیغمبر نے وہ بیت المقدس کے ایک حجرے میں پروان چڑھنے لگی، ٹھیک بڑی ہونے لگی۔ اب قرآن کی آیت ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب اذ وجدہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ اللہ یرزق بغیر حساب۔ بی بی جناب زکریا پیغمبر نے کفالت کی کس کی؟ جناب بی بی مریم کی۔ جب بھی زکریا پیغمبر آتے تھے دروازہ کھولتے اندر جاتے تازہ تازہ پھل دیکھتے، جب تازہ تازہ پھل دیکھتے تو فوراً سوال کرتے یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ باہر تو تالا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن میں رہنا میری مجبوری ہے، ورنہ یہ کہ ایک لفظ کی شرح کروں مجھے سے ممبر کی قسم مجھے گھنٹے چاہیے، لیکن میں جملہ جو میں نے چھیڑا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ بی بی مریم کے پاس جب بھی آتے، لفظ ہے کلما، جب بھی آتے بی بی مریم کے پاس تازہ تازہ پھل دیکھتے، اور پھل بھی لکھا بے موسم، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل۔ جناب زکریا پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو بی بی کہتی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھا اللہ کو بی بی مریم کی عصمت کتنی عزیز ہے کہ بے موسم پھل بھیجے، بے موسم پھل بھیجے۔ اگر موسم کے پھل ہوتے تو شبہات پیدا ہو جاتے کہ کوئی دے کے گیا ہے۔ پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا، گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل، جب بھی آتے دیکھ بے موسم پھل، بے موسم۔ جب جناب زکریا پیغمبر نے بی بی مریم کی عظمت دیکھی کہ اللہ بی بی مریم کو بے موسم پھل دے رہا، جناب زکریا پیغمبر بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی۔ میں قرآن کی ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، بڑا وقت جا گا۔ وہ جب بے موسم پھل دیکھے نا تو فوراً جناب زکریا پیغمبر نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ فوراً دعا مانگی، مالک مجھے بھی اپنے پاس سے طیب و طاہر اولاد عطا کر، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، خدا کرے قبلہ شاہ صاحب میں جملہ سمجھا سکوں، میری محنت کا جملہ ہے۔ کب دعا مانگی؟ بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے بنص قرآن بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی اس قابل نہیں کہ اولاد ہو۔ گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر دعا مانگی، مالک اپنے پاس سے مجھے طیب و طاہر اولاد عطا کر، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ابھی محراب میں کھڑے تھے، فنادتہ الملائکۃ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو فوراً فرشتوں نے ندا دی کہ اللہ تجھے ایک بیٹے کی مبارک دیتا۔ یہ دعا اس وقت کیوں مانگی؟ اس وقت کیوں مانگی؟ بتلاؤں کیوں مانگی؟ جب دیکھتے تھے بے موسم پھل، جب دیکھتے تھے بے موسم پھل، ذہن میں خیال آیا وہ قادر ہے، وہ بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسم بیٹا نہیں دے سکتا۔ بیٹا ملنے کا موسم گزر چکا ہے، بوڑھے ہو چکے، ادھر دعا مانگی ادھر فرشتوں نے
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ منہ سیدا وحصورا ونبیا ومن الصالحین۔ اسی وقت فرشتے پکارے اللہ تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اس بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ مصدقن بکلمۃ منہ، وہ اللہ کے کلمے عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرے گا۔ بات ہو رہی ہے قبلہ گواہ پر، میں آپ کو کہاں لے کر آیا، وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرے گا۔ پتہ چلا جناب عیسیٰ کی نبوت کا کون گواہ؟ جناب زکریا۔ کون زکریا؟ جناب یحییٰ۔ کون یحییٰ؟ جناب زکریا پیغمبر کا بیٹا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سگا خالہ زاد بھائی۔ اب میں نے قبلہ 3 مثالیں قرآن سے پیش کی، بات ہو رہی ہے گواہ پر، اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، جناب ابراہیم کی نبوت کا کون گواہ؟ جناب لوط، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کون گواہ؟ جناب ہارون، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی۔ کتنے رشتے؟ 3۔ وہاں کتنے رشتے؟ 3۔ اب یہاں بھی دیکھ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کون گواہ؟ جناب یحییٰ۔ کون یحییٰ؟ جناب زکریا پیغمبر کا بیٹا، جناب عیسیٰ کا سگا خالہ زاد بھائی۔ کتنے رشتے؟ 3۔ اب گھر جا کے سوچنا ضرور کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ کون ہونا چاہیے؟ کافر کا بیٹا، مشرک کا بیٹا، یہودی کا بیٹا؟ واہ بھائی واہ، میرا اتنا بڑا جملہ شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ 3 نبیوں کی نبوت کے گواہ میں نے قرآن سے پڑھے، خود نبی ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ جو نبیوں کا نبی ہو اس کی نبوت کا گواہ بنے تو کون؟ کافر کا بیٹا، مشرک کا بیٹا، یہودی کا بیٹا۔ تو نے جو لکھ دیا فلاں یہودی جو ہے وہ تو مکے سے مدینے میں جا کے مسلمان ہوا، یہ آیت مکے میں اتری۔ اور اے مولا آپ کو سلامت رکھے، میں فکر دے رہا ہوں، بات صرف گواہ کی نہیں، بات گواہ کے باپ کی ہے۔ بڑا جملہ ہے، بات صرف گواہ کی نہیں، بات گواہ کے باپ کی ہے۔ وہ نبیوں کے، جو نبیوں کے گواہ ہیں ان کے باپ تو نبی، تو جو نبیوں کا نبی واقعی نبیوں کا سردار مانتا ہے تو پھر تجھے تسلیم کرنا پڑے گا۔ جتنا فرق ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے میں اور ختمی مرتبت میں، اتنا ہی فرق ہے رسول کے گواہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے گواہ میں۔ بڑا جملہ میں کہہ گیا، بڑا جملہ ہے۔ بات صرف گواہ کی نہیں، بات گواہ کے باپ کی ہے۔ اگر تو واقعی مانتا ہے کہ تمام انبیاء کا سردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا اس کی نبوت کا جو گواہ ہے وہ تمام انبیاء کے جو نبیوں کے گواہ ہیں ان سے افضل ہوگا، اور اس کا باپ ان سے افضل ہوگا۔ بات نبوت یا علیہ، بات گواہ کی نہیں، گواہ کے باپ کی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ گھر جا کے سوچنا ضرور۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ایک آیت مجھے پڑھنے دو اور میں نتیجہ دوں۔ اگر میں نے پہلے عرض کیا کہ میں شرح کروں مجھے گھنٹے چاہیے۔ اب میں قبلہ حوالہ دے دوں، تفسیر در منصور، تفسیر رازی فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، یہ نابع المعدت، ارجاء المطالب، اور بھی تفسیریں ہیں جن میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب یہ آیت آئی افمن کان اللہ بینت من ربہ ویتلو شاہد منہ، کیا تم میرے رسول اس رسول کی صداقت کا انکار کرتے جس کو میں نے 2 گواہ دیے؟
اور ہے سورت رات کی آیت سب مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تفسیر در منصور والے نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، مفتی سلیمان بلخی کندوزی نے لکھا. میں والے ٹیپ ہو جائیں جا کے دیکھیں، میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی. اب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تم میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جس کو میں نے دو گواہ دی ہے. فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کا جو گواہ ہے اس کا تالی ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. دوسرا من ہو، اس کا جز ہے. اور ہے دو صفتیں، ایک تو بلا فصل ہے، تالی کے معنی ہوتے ہیں بلا فصل. دوسرا من ہو، اس میں سے. واہ بھائی واہ، بڑا جملہ تھا. تالی کے معنی میں نہیں سمجھے. یتلو ہو شاید، اس کے پیچھے پیچھے آتا، پیچھے پیچھے بلا فاصلہ آتا. کس طرح میں نے کہا بلا فاصلہ؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف. معنی بھی قرآن سے کروں گا، معنی بھی قرآن سے کروں گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. اللہ فرما رہا ہے مجھے سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کا تالی ہے. تلاہا، پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا اس چاند کی قسم. یہ میں نے اس چاند کے لفظ کا ترجمہ کیا، یہ میرا ترجمہ نہیں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے. کیوں؟ چاند کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند ہلال کہلاتا ہے، 12ویں 13ویں 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے. اللہ نے کس چاند کی قسم کھائی؟ ہلال کی یا بدر کی؟ تو پھر اس کو لکھنا پڑا اللہ نے 14ویں رات کے چاند کی قسم کھائی. 14ویں رات کے چاند کی. کیوں 14ویں رات کا چاند سورج کا بلا فصل جانشین ہوتا ہے. 14ویں رات کا چاند سورج کا بلا فصل جانشین ہوتا ہے. اور کم از کم اتنا تو مان بنسے قرآن کہ سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے، تارے نہیں. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بڑا جملہ کہہ گیا. سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے، تارے نہیں. کیوں؟ دونوں کی شکل ایک جیسی، وہ بھی نور وہ بھی نور. دونوں کا کام ہدایت کرنا. تالی کے معنی سمجھ آئے جو بلا فصل آئے. اب نبی کا گواہ بلا فصل ہے، اور دوسرا اس کا جز ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام برحمہ، اور موسیٰ کی کتاب تورات نے بھی بتایا کہ جو محمد کا گواہ ہے وہ کیسا ہے. اس میں بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں. آگے اللہ فرما رہا ہے اولئک یؤمنون بہ. اللہ فرما رہا ہے مومن وہ ہیں جن کا رسول کے گواہ پر ایمان. گواہ سچا، پہلے گواہ کو مان. بڑا جملہ تھا. پہلے گواہ اولئک یؤمنون بہ، مومن صرف وہ ہیں جن کا رسول کے گواہ پر ایمان. گواہ پر ایمان، گواہ پر ایمان. اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَن یَکْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں. فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں. کیا جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں ان میں نمازی نہ ہوں گے، روزے دار نہ ہوں گے؟ اور جو ایک جنت میں جا رہا ہے اس میں گناہگار نہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا فرقوں میں سے جس فرقے نے محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ وہ تیرا گواہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے.
فلا تقو مریت من ہو، اس میں کبھی شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، وہ حق ہے، اس گواہ میں شک نہ کرنا۔ اگر گواہ میں شک ہو گیا تو رسول کی رسالت میں شک ہو جائے گا۔ بات گواہ کی ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ اور آخر میں اللہ فرما رہا اولئک، اے میرے محبوب دکھ اس بات کا ہے کہ تیرے اس گواہ پر بہت کم لوگ ایمان لائیں، بہت کم اس گواہ کو مانیں۔ کوئی تو گواہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی ہے، اور وہ اس نے جو گواہی دی ہے اسی لیے ہر مقام پر وہ ساتھ ہے۔ توجہات مبذول ہے۔ دنیا اگر گواہ کو مان جاتی تو آج یہ سارے جھگڑے نہ ہوتے۔ اصل میں بات یہ ہے دنیا نے رسول کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے گواہ کو نہیں مانا۔ اگر گواہ کو مان جاتے کاہے کا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا، گواہ کو نہیں مانا۔ اس گواہ کے اتنے فضائل رسول نے بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے کہ جب میرا مولا حسین کربلا میں آیا نا تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ دیکھو میرے سر پر دستار کس کی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے نانا رسول کی۔ دیکھو میری کمر کے گرد چادر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا تیری اماں فاطمہ کی۔ دیکھو میرے پاؤں میں نالین کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا تیرے بھائی حسن کے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں ذوالفقار کس کی ہے؟ دیکھو میرے کاندھے پہ ڈھال کس کی ہے؟ سب کو جب پہچنوا لیا تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرا قتل کس طرح حلال سمجھتے ہو؟ میں نے کوئی شریعت کا قانون بدلا ہے؟ میں نے کسی کا کوئی بندہ مارا ہے جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آگے سے جو جواب آیا وہ یہی تاریخ میں جملہ ہے، بغضًا لأبی، یہ تیرے باپ کے فضائل کا انتقام ہم تو اس سے لے رہے ہیں، یہ تیرے باپ کے فضائل کا بدلہ ہم تو اس سے لے رہے ہیں۔ میرا مولا علی وہ ذات ہے جس کے اتنے فضائل ہیں، جو فضائل لا تعداد ہیں تو مصائب بھی لا تعداد، اتنے لا تعداد ہیں کہ میرا 10واں امام یہ فرماتا ہے شام غریباں کے بعد، شام غریباں کے بعد جو آل رسول پر گزر گئی نہ کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے کیا گزر گئی۔ اتنے ظلم، اتنے ظلم۔ ایک ہی جملہ سنو، میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن چاہتا ہوں مجلس مکمل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی مومن کی آنکھ نہ معلوم ہو جائے۔ جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ شہر بشہر ہوتا ہوتا ہمت شہر کے قریب پہنچا، کہاں پہنچا؟ ہمت شہر کے قریب۔ یہ شام کے مضافات میں شہر ہے۔ جب شہر کے قریب پہنچا مجدد العصر سید علی نقی نکن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ روایت میں نے اپنے باپ سے سنی، انہوں نے اپنے باپ سے سنی، انہوں نے اپنے باپ سے، وہ مجتہد تھے، انہوں نے سنی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ شہر شہر ہوتے ہوتے ہمت شہر کے قریب پہنچا، مجتہد العصر علامہ سید علی نقی نکن صاحب، ان کا کلام میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ سورج عین نصف النہار پر تھا، شدت کی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ جانوروں کی زبانیں باہر آ گئی، جانور نہیں چل سکے، اتنی شدت کی گرمی تھی۔ جب جانوروں نے چلنے سے انکار کر دیا نا تو شمر ملعون نے کہا یہیں پڑاؤ ڈالو، شہر تھوڑا قریب تھا، یہیں پڑاؤ ڈالو۔ جب پڑاؤ ڈالا گیا نا تو سید مجتہد العصر لکھتے ہیں انہوں نے ہر سپاہی کے لیے سائے کا انتظام کیا، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ آل رسول کو ریت کے ٹیلے پہ بٹھا دیا گیا، آل رسول کو ریت کے ٹیلے پہ بٹھا دیا گیا۔
اس کے بعد شمر ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ شہر قریب ہے وہاں پانی کے مشکیزیں بھر کر لے کر آؤ. سپاہی گئے پانی کے مشکیزیں بھر کر لائے. جب پانی کے مشکیزیں بھر کر لائے اس نے اپنی فوج کو پانی پلانا شروع کیا, سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا. آل رسول ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی ہوئی تھی, شدت کی گرمی تھی. شہزادی سکینہ پھوپھی کا کاندھا ہلا کے کہنے لگی پھوپھی اماں اجازت دو تو شمر سے پانی مانگو. قبلہ اس سے بڑا میرے پاس مصائب کا جملہ نہیں. اجازت دو پھوپھی اماں تو میں شمر سے پانی مانگوں, مجھے پیاس بڑی لگی. اللہ جانے کتنی پیاسی تھی وہ شہزادی, کتنا قبلہ کوئی پیاسا کیوں نہ ہو باپ کے قاتل سے پانی نہیں مانگتا, لیکن پتہ نہیں کتنی پیاسی تھی وہ شہزادی. کہنے لگی پھوپھی اماں اجازت دو تو شمر سے پانی مانگوں. بی بی فرماتی ہے تیرے بابا نے میدان کربلا میں اتمام حجت نہ کی ہوتی, تجھے اجازت نہ دیتی, جا مانگ کر دیکھ لے, لیکن مجھے یقین ہے دیں گے نہیں. مجتہد الاثر لکھتے ہیں کہ شہزادی اٹھی وہاں سے آئی اس جگہ جہاں شمر پانی پلا رہا تھا. مانگنا نہیں آتا, کریم باپ کی کریم بیٹی ہے, شریف باپ کی شریف بیٹی, مانگنا نہیں آتا. جدھر جدھر شمر جاتا ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. سفروں کی تھکی ہوئی شہزادی جب شمر کے پیچھے چل چل کے تھک گئی نا, ایک مقام پہ کہنے لگی اے شیخ اگر میں نہیں کہتی کہ مجھے ابھی دے, اگر تیرے سپاہیوں سے پانی بڑھ جائے, تیرے جانوروں سے پانی بڑھ جائے, پھر 2 گھونٹ پانی مجھے پلانا, مجھے بڑی پیاس لگی ہے. مجتہد الاثر لکھتے ہیں اس نے ایک ترچھی نگاہ سے دیکھا, آگے بڑھ گیا. شہزادی وہیں بیٹھ گئی, شاید یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلا کر پھر مجھے پانی پلائے, شاید یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے پھر مجھے پانی پلائے گا. اس نے جانوروں کو پانی پلایا, سپاہیوں کو پانی پلایا, پانی بڑھ گیا. آیا اس جگہ پہ جہاں یہ 4 سال کی پیاسی معصومہ بیٹھی تھی. دیا مجھے اس ممبر کی قسم دیا نہیں, شہزادی کو دکھا کے نہ پانی زمین پہ انڈیل دیا. جب زمین پہ انڈیلا ہے نا, مجتہد الاثر لکھتے ہیں اتنی پیاسی تھی وہ بچی, وہ جس زمین پہ پانی انڈیلا وہاں سے گیلی مٹی اٹھا کے نا وہ شہزادی کبھی آنکھوں میں لگاتی تھی, کبھی سینے پہ لگاتی تھی. اس کے بعد پھوپھی کے پاس جا کے کہنے لگی پھوپھی اماں کتنے دن گزر گئے میرے بابا کو شہید ہوئے, ابھی تک ان کا ظلم ختم نہیں ہوا. آل رسول میں سے جو ریت کے ٹیلے پر قافلہ بیٹھا ہوا تھا, بس آخری روایت طویل ہے, صرف ایک جملہ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں طویل مصائب پڑھ سکوں. سید سجاد میرا چوتھا امام اٹھا, سپاہیوں کے لیے سائے کا بندوبست تھا, آیا کسی سپاہی کے خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا. امام کے زنجیروں کی جھنکار سے اس ملعون کی آنکھ کھلی, وہ تازیانہ لے کر آیا, اس نے امام پر ظلم کیا. پھوپھیوں نے دیکھا برداشت نہیں کر سکی. خدا کی قسم مجتہد الاثر نے بھی یہ روایت لکھی, علامہ خدا کے درجات بلند کرے, علامہ طالب یوری صاحب نے اس روایت کو بیان کیا. میرا چوتھا امام قبلہ اٹھایا, پھر اس ٹیلے پر زنجیر گرم ہو گئے تھے. پتہ بیبیوں نے کیا کیا, بیبیوں نے ہلکا باندھا, پھوپھیوں نے ماؤں نے ہلکا باندھا اور کھڑی ہو گئی. راوی کہتا ہے جب تک دن ڈھل نہیں نہ گیا, پھوپھیوں اور ماؤں نے چوتھے امام پہ اپنا سایہ کیے رکھا. جب دن ڈھلا کچھ لوگ آئے قیدیوں کو دیکھنے کے لیے, ان میں قبلہ ایک کبڑا شخص آیا. اس ملعون کی پیٹھ پہ ایک بچہ سوار تھا. وہاں امام حسین علیہ السلام کا ایک درخت کے ساتھ امام حسین کا نیزہ جو تھا وہ رکھا ہوا تو اس پہ سر تھا. وہ کبڑے شخص کا بچہ اترا پیٹھ سے, اس نے ایک پتھر پکڑا,
میرے امام کے چہرے پر مارا، جب امام کی پیشانی پہ پتھر لگا خون کا فوارہ نکلا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے برداشت نہیں ہوا، جب بیویوں سے خون نکلتا برداشت نہیں ہوا۔ واحد موقع علامہ طالب جوہری صاحب نے لکھا پوری مقتل میں یہ واحد مقام ملتا ہے جہاں بیویوں نے چاہا کہ ہم بد دعا کریں۔ جناب زینب فرماتی ہے ام کلثوم تو بھی آ، رقیہ تو بھی آ، لبابا تو بھی آ، میں دعا مانگتی ہوں، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ابھی بی بی نے یہ کہا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں آپ مجھے صالح پیغمبر کا ذکر سنایا کرتی تھی، مجھے صالح پیغمبر کا ذکر تو سناؤ۔ بی بی فرماتی ہے صالح نامی ایک نبی تھا، قوم نے معجزہ مانگا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اللہ نے معجزے کے طور پر اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا۔ اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، ایک دن بستی والے پانی پیتے تھے، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اس قوم کے کسی بدبخت نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، اس کا جو چھوٹا بچہ تھا اسی پہاڑی پر چڑھا، اس نے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی پھپھی اماں اگر تو مجھے اجازت دے میں اس ٹیلے پر کھڑے ہو کے بد دعا کروں۔ کیا پھپھی اماں میری حیثیت ناکے سالے سے بھی کم ہے؟ جب بیویوں کا یہ انداز دیکھا میرے مولا حسین کے سر نے پرواز کیا، آیا بہن میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، نام لوط ہے، نام نوح ہے، ہم آل رسول۔ اللہ لعنت القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ التماس دعا سورہ الحمد شریف تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو آنکھیں غم حسین میں روئی ہیں ان کو روز معاشر کو رونے کا موقع نہ دے۔ مالک صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس دن رسوا نہ کرنا جس دن بڑے بڑے چہرے رسوا ہوں گے۔ اے میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو ذکر محمد و آل محمد کیا گیا ہے اور جو کلام مقدس کا حصہ تلاوت کیا گیا، مالک اس کا اجر و ثواب تیری پاک سے اب تک بہتر جانتی ہے۔ اس کا زیادہ زیادہ اجر و ثواب تمام مرحوم مومنین و مومنات کے نام اعمال میں اس کا ثواب اندراج فرما، بالخصوص بانیان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب اندراج فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، فعل بد سے محفوظ رکھ۔ مالک جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہے سب کے دینی و دنیاوی نیک مقاصد پورے فرما، سب کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما، سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ جو مومن بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا کا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما، جو مومن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مومن بے روزگار ہیں ان کی روزی کے بہترین سبب مہیا فرما۔ بے شک تیری پاک ذات دعاؤں کو سننے والی ہے، تو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری دعا کو مستجاب فرما، بالخصوص ملک برادران کے مالک رزق وقت میں اضافہ فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، انہیں ہر عرضی و سماوی پریشانی سے محفوظ رکھ، مالک ان پہ اپنا فضل و کرم فرما، ان کے دینی و دنیاوی نیک مقاصد پورے فرما۔ مالک تیری ذات علیمم بے ذات صدور ہے، اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دلی تمنا ہو مالک اس کی دلی تمنا کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دوبارہ تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ملک صاحب جو ہے ان کے کمائی میں خیر و برکت عطا فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما،
ان کے دینی و دنیاوی نیک مقاصد پورے فرما، ان کی حاجات کو بھر لا، جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے سب کے دینی و دنیاوی نیک مقاصد پورے فرما۔ مالک صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو ذکر آل محمد کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ بے شک تیری پاک ذات کا وعدہ ہے جو بھی محمد و آل محمد کے وسیلے سے میری بارگاہ سے طلب کرے گا میں اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہوں۔ ہم محمد و آل محمد کے وسیلے سے تیری بارگاہ عزی میں التجا کرتے ہیں، ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے بارویں وارث کا ظہور جلد فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تمام